لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، ذی قدر حضرات علماء اکرام، جامع عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سالانہ جلسہ میں اپنی سابقہ روایات کے مطابق اس آخری اور چھٹی نشست میں نماز فجر کے قریب تک پورے عزم، جذبے اور ولولہ کے ساتھ تشریف لانے والے معزز و محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں دل کی گہرائیوں سے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہونے والے دورہ حدیث شریف کے تمام ہی طلباء کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن کے اعزاز میں یہ خوبصورت اجتماع رکھا گیا. استاذ العلماء، یادگار اسلاف، شیخ الحدیث حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ اسٹیج پر جلوہ گر ہیں. ایک عملی میدان میں یہاں سے فارغ التحصیل ہونے والے نوجوان قدم رکھنے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور اس میں دو رائے نہیں ہے کہ مدرسہ کی چار دیواری کے باہر جس طاقت اور قوت کے ساتھ فتنے منہ کھولے کھڑے ہیں، ان طاقتور فتنوں کا جواب آپ نے اگر دینا ہے تو نئے نئے فتنوں کے جواب میں وہی پرآنا علاج قرآن اور حدیث سے آپ کو تلاش کر کے لانا ہے. دعاؤں کے ساتھ آپ عملی میدان میں جب قدم رکھیں گے تو آپ کو مختلف محاذوں پر بہت سے مشکل ترین چیلنجز کا سامنا رہے گا. دورہ حدیث شریف کے ان طلباء سے میری یہ درخواست ہوگی کہ اپنی اس درسگاہ سے جس کا جتنا مضبوط تعلق قائم رہے گا، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس قدر وہ تمام فتنوں کے مقابل اپنے آپ کو مضبوط پائے گا. ہم جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے فتنے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، خواہ وہ قرآن مجید کے مقابل ہوں، حضور کی ختم نبوت کے مقابل ہوں، احادیث مبارکہ کے انکار کی شکل میں ہوں، ختم نبوت کی بات ہو یا عظمت صحابہ، دفاع صحابہ کی بات ہو، ان کے مقابلے میں اپنی جانوں کو ہتھیلی پر اور اپنے سر قربان کرنے کے لیے اگر کوئی لوگ ٹھہرے نظر آئے تو وہ مدارس سے نکلنے والے وہی لوگ تھے جنہوں نے چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ اور قال رسول پڑھا تھا. ایک لمبی تاریخ ہے
جامع عبداللہ ابن مسعود سے لے کر انار کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے محمود پڑھنے والے اور محمود پڑھانے والے تک ایک لمبی تاریخ ہے۔ انار کے درخت کے نیچے پڑھنے پڑھانے والے سے لے کر اصحاب صفہ تک جو تسلسل آج یہاں تک اور یہاں سے قیامت تک باقی رہے گا، اور اس میں استعمال ہونے والے لوگ ہر اس دور کے بہترین لوگ ہوں گے۔ ہم جب پلٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ دلی کے بازاروں میں علماء کرام کا خون اس طور پر بہا دیا گیا تھا، اور علماء کرام کی لاشوں کو دلی کے درختوں پر اس طور پر لٹکا دیا گیا تھا کہ تلاش کرنے سے بھی کوئی ایسا درخت نظر نہ آتا جس پہ کسی عالم کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو۔ سور کی کھال میں ڈال کر علماء کرام کی لاشوں کو جلا دیا گیا تھا، لیکن آزادی کی تحریک کے لیے اٹھنے والی یہ آواز شاہرگ کا لہو دینے کے بعد بھی نہ صرف یہ کہ قائم تھی، بلکہ اس جذب عزم اور ولولے کے ساتھ قائم تھی کہ جب مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی کو انگریز جج نے کہا، میں نے آپ سے بچپن میں عربی کے کچھ اسباق پڑھے ہیں، اگر آپ صرف اتنا لکھ دیں کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھا تو آپ کی سزائے موت کو بدل دینے کا اختیار میرے قلم میں ہے، بس اتنی سی بات آپ کر دیں، میرے لیے آسان ہو جائے گا کہ آپ کی زندگی کی، آپ کی موت کی بات ختم کر کے آپ کی مزید زندگی کے لیے میں چند جملے لکھ دوں۔ تو انگریز کی عدالت میں کھڑے ہوئے مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جنگ میں نے کوئی سیاسی جنگ سمجھ کر لڑی تھی؟ بلکہ وہ تو میرے ایمان کی بات تھی، اور اگر اس کے جواب میں مجھے گولی آتی ہے تو میں سہنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ دلی کی چوک میں احمد اللہ شاہ مدراسی کو گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب ایک انگریز نے اپنی بیوی سے یہ کہا، آؤ تمہیں ذرا وہ منظر دکھاؤں جو تمہاری آنکھوں نے اس سے پہلے نہ دیکھا ہوگا۔ بیوی کو ساتھ لے کر یہ جیل کے قریب پہنچا اور وہاں کال کوٹھڑی سے ایک عالم کو نکالا اور اس کو توپ کے دہانے سے باندھ کر گولا چلا دیا۔ اس عالم کی شہادت ہو گئی، پرخچے اڑ گئے، لیکن یہ آزادی کے مجاہد، خاک خوں میں لت پت ہو جانے والے علماء کرام انگریز سامراج کے مقابل اس وقت سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے، اور چلتے چلتے پھر وقت نے ثابت کیا جب اس خطے سے انگریز کو نکالنے والے یہی علماء کرام تھے۔ اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے 1866 میں جو دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیاد رکھا، اس کی وجہ بھی یہی تھی۔ حضرت سمجھتے تھے کہ جتنی بڑی تعداد میں علماء کرام شہید ہو چکے، ایسا نہ ہو کہ علماء کرام کی مسلسل شہادتوں کی وجہ سے علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، قال اللہ اور قال رسول کہنے والی زبانیں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اور حضرت نے جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، اس وقت حضرت نے کیا فرمایا؟ فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ایک مدرسہ ہے، یہاں پڑھنے پڑھانے کے سوا اور کچھ نہیں، بلکہ یہاں حریت کے وہ سبق پڑھائے جائیں گے کہ جب ایک مناسب تعداد جمع ہو جائے گی ہم پھر انگریز کے مقابل نکلیں گے۔ اور وہ جدوجہد جاری رہی، بالآخر یہاں سے انگریز کو منہ کی کھا کر نکلنا پڑا۔ اور آج بھی آپ اپنے ہمسائے ملک میں دیکھیں، وہ چٹائی سے اٹھنے والے ملا نے دنیا کے 40 سے زیادہ ملکوں کے دانت کھٹے کر کے رکھ دیے۔ آج بھی آپ دیکھیں، وہ مدرسوں سے نکلنے والے دین حق کی سربلندی کے لیے ہر محاذ پر، ہر انداز میں جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، لیکن لمحہ بھر کے لیے
نہ ان کے قدم ڈگمگائے، نہ ان کے عزائم میں کوئی کمی آئی۔ ایک جدوجہد ہے، ایک تاریخ ہے جس کے ساتھ یہ دستار سجائے ہوئے علماء کرام وابستہ ہیں۔ اپنے اساتذہ کرام کی دعاؤں کے ساتھ عملی میدان میں اتریں گے۔ آپ تشریف لانے والے تمام ہی مہمان جنہوں نے رات بھر اس پروگرام کو سماعت کیا اور گزشتہ 2 راتوں سے آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آپ کا یہاں پر بیٹھنا در حقیقت اسی تسلسل کے ساتھ محبت، عقیدت اور پیار کی ایک ظاہری علامت ہے کہ آپ یہاں پر بیٹھنے کے بعد یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں پر ہم ان لوگوں سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں جو صرف زبانی حضور سے، صحابہ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں، بلکہ آپ یہاں آتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کا اجتماع ہو، وہاں پر بات کرنے والے وہ ہیں جو پسینہ دے کر نہیں لہو دے کر آئے ہیں۔ آپ یہاں آتے ہیں تو اس عزم اور محبت کے ساتھ آتے ہیں۔ ہم جن علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جا رہے ہیں وہ لوگ وہ ہیں کہ قریب کے عرصے میں بھی مسعود الرحمان کا جنازہ اٹھا کر آئے ہیں۔ وہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شاہراہوں پر سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کے لیے جہاں جہاں قربانی دینے کا موقع آیا انہوں نے دریغ نہ کیا۔ آج صحابہ کرام اہل بیت عظام سے عقیدت و محبت کا یہ سفر چلتے چلتے ہم کمزور اور انتہائی کمزور لوگوں کے کندھوں تک آ پہنچا، لیکن ہمارا قبولیت کے وقت میں اپنے اکابرین اسلاف سے یہ وعدہ ضرور ہے، ہم کمزور ضرور ہیں، لیکن آپ نے جو ابو بکر صدیق کی محبت کے ہمیں سبق پڑھائے ہیں ہم آخری دم تک وہ سبق دہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے ہمیں جو فاروق اعظم کی عدالت کے تحفظ کے سبق پڑھائے ہیں ہم ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں اور اپنی اگلی نسلوں تک منتقل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ تمام کے علم میں ہے کہ پاکستان میں گزشتہ دنوں میں صحابہ اہل بیت کی عزت اور حرمت بارے قومی اسمبلی سے ایک قانون پاس کیا گیا۔ اس قانون کے پاس ہو جانے کے بعد جب اسے سینٹ میں لے جایا گیا تو سینٹ سے بھی اس قانون کو متفقہ طور پر پاس کر لیا گیا۔ افسوس صد افسوس پاکستان کے موجودہ صدر ڈاکٹر عارف الرحمان علوی نے ناموس صحابہ و اہل بیت کے اس قانون پر دستخط کرنے کی بجائے اس کے ہاتھ کانپ گئے، اور ہو سکتا ہے اب نئی اسمبلی بنی ہے تو آنے والے جوائنٹ سیشن میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو دوبارہ سے اسمبلی میں زیر بحث لایا جائے۔ خانپور کے لوگوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر جوائنٹ سیشن میں ناموس صحابہ و اہل بیت بل کو دوبارہ زیر بحث لایا جاتا ہے، اندر موجود اراکین قومی اسمبلی اور اراکین سینٹ اپنا کردار ادا کریں گے، لیکن باہر دعاؤں کے ساتھ ساتھ اگر مناسب سمجھا گیا کہ عین اسی تاریخ کو اس شاہ کے مصطفیٰ، اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت سینٹ کے باہر موجود ہوں، عین اسی تاریخ کو قومی اسمبلی کے باہر اس شاہ کے صحابہ و اہل بیت موجود ہوں، آپ اس دن خانپور سے سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ آپ اس دن جانے کے لیے تیار رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب، اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو پیغام بھیجا، جب صدر پاکستان کا ووٹ آپ کو چاہیے تھا آپ لاہور میں میرے دروازے پر دستک دے رہے تھے اور آپ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے صدر پاکستان کا ووٹ دو۔ ہم نے آپ کو صدر پاکستان کا ووٹ اس لیے نہیں دیا تھا کہ جب ناموس صحابہ و اہل بیت کی عزت کا قانون آپ کی میز پر آئے آپ کے ہاتھ کانپ جائیں اور آپ دستخط نہ کریں۔ آپ کو دستخط کرنے چاہیے تھے، لیکن آپ نے پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات میں دھکیلنے کے لیے ایوان صدر میں انتہائی ذمہ دارانہ منصب پر رہتے ہوئے غیر ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ آپ کی صدارت تو چند دن کی مہمان ہے، لیکن اس پہ دستخط کر کے 50,000 سال کے دن کی عزت کما سکتے تھے۔ لیکن یہ تو نصیب کی بات ہے، یہ تو نصیب کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر بڑا دکھ اور افسوس بھی ہے
یہاں مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، مختلف پارٹیوں کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف ووٹ مانگ رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف تقاریر میں مصروف ہیں، لیکن جیسے ہی حکومت سازی کا مرحلہ آیا شیر اور تیر ایک ہو گئے، پتنگ ساتھ مل گئی۔ الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے شیر کا شکار بلے سے نہیں بلکہ شیر کا شکار تیر سے کیا جاتا۔ الیکشن کمپین میں کہہ رہے تھے سوائے پیپلز پارٹی کے کھانے پینے کے اور کوئی مقصد نہیں، لیکن جب حکومت بنانے کا مرحلہ آیا تو تیر نے اور شیر نے مل کر عوام کا شکار کرنا مناسب سمجھا۔ ان سب نے مل کر ملک کے خزانے کا شکار کرنا شاید مناسب سمجھا۔ بہرحال سیاسی پارٹیوں نے بہت سی جگہ پر ایک دوسرے کے حق میں لوگوں کو دستبردار بھی کروایا، ایک دوسرے کے حق میں لوگ بیٹھ گئے، لیکن مجھے اس بات پر دکھ اور افسوس ہے مولانا عبدالاکبر چترالی جنہوں نے ناموس صحابہ بل قومی اسمبلی میں پیش کیا تھا، چترال سے وہ MNA کی نشست حاصل کرتے اور اس کے بعد وہ قومی اسمبلی میں پہنچے تھے اور وہاں انہوں نے ناموس صحابہ و اہل بیت بل پیش کیا۔ اس کے لیے ان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن افسوس صد افسوس وہاں پر ایک دینی جماعت کے کینڈیڈیٹ موجود تھے، ان کے حق میں دستبردار نہ ہوئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مولانا عبدالاکبر چترالی قومی اسمبلی کی سیٹ سے محروم ہو گئے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں مولانا عبدالاکبر چترالی کے دوبارہ ایوان میں آنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں تو اتنی خدمت ہی کافی تھی کہ وہ ناموس صحابہ بل کا محرک تھا۔ اتنی خدمت ہی کافی تھی کہ اہل بیت بل کے محرک مولانا عبدالاکبر چترالی تھے۔ بہرحال سیاسی صورتحال ایسی پیدا ہوئی وہ اسمبلی میں نہ پہنچ سکے، اور ہم نے گزشتہ عرصہ میں دیکھا جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور رحمت اللہ علیہ ناموس صحابہ بل بارے جس طرح کی سنجیدہ گفتگو فرما رہے تھے، چند دن کے بعد ایکسیڈنٹ میں ان کی شہادت، اور اب جوائنٹ سیشن میں اگر وہ بل دوبارہ آتا ہے تو یہاں پر مولانا عبدالاکبر چترالی کا موجود نہ ہونا، یہاں پر مفتی عبدالشکور کا موجود نہ ہونا، لیکن اسباب کے درجے میں ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے، اور اسباب کے درجے میں ہماری نظر ہے مولانا فضل الرحمان پر جن کے پاس MNA کی نشست ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر یہ بل دوبارہ سینٹ میں آئے گا تو میرے اللہ نے چاہا اس سے پہلے جس طرح جمعیت علماء اسلام کے MNAs نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں ذمہ دارانہ کردار ادا کیا تھا، قائد جمعیت قومی اسمبلی میں موجود ہیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ صحابہ آل بیت کی عزت کا بل پاس ہو کر رہے گا۔ اس کے لیے بہت قربانی ہو چکی ہے، اس کے لیے بہت بڑی قربانی دی جا چکی ہے، اور ہمارا تو بڑا صاف سا مطالبہ ہے اگر کوئی صحابہ کی گستاخی کرے ہم نہیں کہتے کہ اس کا جواب کسی کو گولی سے دینا چاہیے، ہم نہیں کہتے کوئی صحابہ کی گستاخی کرے اس کے جواب میں کسی کو پتھر اٹھانا چاہیے۔ ہمارا تو بڑا آسان سا مطالبہ ہے جو صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے اس کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے۔ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کا نظام آئے، اس وقت بعض لوگ کہتے ہیں اسلام دا نظام نہ آوے وہ تا چور دے ہاتھ کاٹ چھوڑیں دے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہاتھ تو چور کا کٹے گا، آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ ہاتھ تو چور کا کٹے گا، آپ کے گھٹ پہ کیوں خارش ہو رہی ہے؟ آپ کو کیوں پریشانی ہے؟ جس نے چوری کرنی کوئی نہیں، اس کو اسلامی نظام کی حدود سے پریشانی بھی کوئی نہیں، جس نے قتل کرنا کوئی نہیں، اس کو قصاص کے قانون سے پریشانی بھی کوئی نہیں۔ بالکل اسی طرح صحابہ اہل بیت کی عزت کے قانون سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ جو صحابہ کی بھی عزت کرتا ہے اہل بیت کی بھی عزت کرتا ہے،
پریشانی صرف اسی کو ہے جو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کے راستے تلاش کرتا ہے. صحابہ کی گستاخی کرنے والوں، اہل بیت کی گستاخی کرنے والوں، قانون بھی تمہارے خلاف بنے گا اور گستاخوں تم تختہ دار پر بھی لٹکو گے. قانون بنے، جرم رکے. کہتے قانون اگر بن گیا تو اس کا استعمال غلط ہوگا. 302 قاتل پر لگتی ہے. پورے پاکستان میں اس کا استعمال 100% ٹھیک ہو رہا ہے. 100% ٹھیک ہو رہا ہے. اس کا استعمال ملک میں ٹھیک نہیں ہو رہا. تو کیا استعمال ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے 302 کو ختم کر دینا چاہیے؟ ضرورت اس بات کی ہے قانون کا غلط استعمال نہ ہو، قانون کا درست استعمال ہو. یہ تو کوئی بات نہیں کہ قانون کا درست استعمال نہ ہوا لہذا قانون ہی نہ بنے. درست استعمال کرنا اس کے ہم بھی حامی ہیں، لیکن قانون کا موجود ہی نہ ہونا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک صحابہ کے گستاخوں کو، آل بیت کے گستاخوں کو پاکستان میں سخت قوانین کے ذریعے پھانسیاں نہیں دی جائیں گی، سزائیں نہیں دی جائیں گی، پاکستان سے فرقہ وارانہ فسادات کا خاتمہ نہیں ہوگا. اس قانون بنوانے کے لیے ہمیں ہتھکڑیاں پہننی پڑی، پہن جائیں گے. تختہ دار پہ جھولنا پڑا، جھول جائیں گے. اسلام آباد میں ایک دن کے لیے نہیں، سالوں سال بیٹھنا پڑا، بیٹھ جائیں گے. لیکن گستاخ صدیق کے لیے قانون بنوا کے ڈالیں گے. اگر سیاست کے لیے پیر پگاڑا کے مرید سندھ میں نکل سکتے ہیں تو اعظم طارق کے کارکن صدیق کے لیے نکل سکتے ہیں. اگر سیاست کے لیے کوئی اپنے گھر سے نکل سکتا ہے تو اہل بیت کی حرمت کے قانون کے لیے ہم ایک مرتبہ نہیں، ہم لاکھ مرتبہ نکلنے کے لیے تیار. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا میڈیا نہ جانے کس راہ پر چل نکلا ہے. پی ایس ایل کا آغاز ہو رہا ہے اور تم ان کمپنیوں کی تشہیر کر رہے ہو جن کے ہاتھ فلسطین کے بچوں کے خون سے رنگین ہیں. کلمے کے نام پر بننے والا ملک، یہاں پہ کھیلے جانے والے کھیل، اور تشہیر تم ان کمپنیوں کی کرو. ظالموں، ابھی تو فلسطین کے بچوں کا لہو، ابھی تو فلسطین میں دفن ہونے والوں کا کفن، ابھی تو ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو، ابھی تو مسجد اقصی میں بارود کی بو اور وہاں سے اٹھنے والے دھوئیں کے بادل ختم نہیں ہوئے. اور ان کی ساری اسباب کے درجے میں امید میرے پاکستان پر ہے. مسجد اقصی کے رکھوالو، 7 اکتوبر سے عالم کفر کا تم نے مقابلہ شروع کیا. ہم پاکستان کے لوگ دل تمہارے ساتھ دھڑکتے ہیں، ہاگے اور سسکیاں تمہاری ہمارے پاس آتی ہیں. اے خدا ہمیں وہ طاقت دے دے، ہمیں وہ ہمت دے دے، ہمیں وہ جرأت دے دے. فوج میرے پاکستان کی ہو اور رکھوالی مسجد اقصی کی رہی. ہمیں چند دن پہلے حافظ جنرل عاصم منیر صاحب نے اسلام آباد میں ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں بلایا. میں وہاں شرکت کے لیے گیا. خوشی ہوئی کہ ہمارے فوج کے جنرل سید بھی ہیں اور حافظ قرآن بھی ہیں، الحمدللہ. اور قرآنی مضامین پر ان کو بڑا استحضار ہے. بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور وہ یہ کہہ رہے تھے ہمارے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن فیصلہ تو
اس قوم کے نمائندوں نے ایوان میں بیٹھ کر کرنا ہے کہ ہمیں فلسطین کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک ایسے وقت میں فلسطین کے لوگوں نے اس محاذ کو گرم کیا جب پاکستان میں کوئی اسمبلی اپنی جگہ پر کام نہیں کر رہی تھی۔ آج جب اسمبلیاں بن چکی ہیں، ان قریب حلف اٹھا لیے جائیں گے اور چاروں صوبائی اور قومی اسمبلی اپنا اپنا کام شروع کریں گے۔ اسمبلی میں جانے والے پیپلز پارٹی کے نمائندوں، مسلم لیگ کے نمائندوں، ایم کیو ایم کے نمائندوں، مسلم لیگ اور دیگر جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی، فیصلے کا وقت ہے اور اللہ پہ بھروسہ کر کے قومی اسمبلی میں یہ فیصلہ کر دینا کہ مسجد اقصی کے لیے ہم اپنی پاک فوج کو روانہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے؟ نواز شریف صاحب، آپ کو یا آپ کے بھائی کو اس ملک کی وزارت عظمیٰ ملنے کے امکانات ہیں۔ آپ نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، پاکستان سے زیادہ سجدہ شکر فلسطینیوں نے ادا کیا تھا۔ فلسطین کے لوگوں سے جب پوچھا گیا تم سجدے کیوں کر رہے ہو، تم خوشیاں کیوں منا رہے ہو، تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ کس وجہ سے ہے، اس وقت نواز شریف نے جب ایٹمی دھماکے کیے، فلسطین میں ایک میلے کا، خوشی کا سما تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا اب تک اسرائیل کہتا تھا کہ میں طاقت ہوں، ہم نے سجدہ شکر فلسطین میں مسجد اقصی کے صحن میں اس لیے ادا کیا کہ ربا تیرا شکر ہے اب کلمے کے نام پر بننے والا ملک پاکستان بھی ایٹمی قوت بن چکا ہے۔ اور وہ اس وقت اسرائیل کو کہہ رہے تھے اسرائیل اب اگر تو میلی آنکھ دیکھے گا تو ایٹمی قوت پاکستان تجھے جواب دے گا، اب اگر تو میلی آنکھ دیکھے گا کلمے کے نام پر بننے والے ملک کی فوجیں تیری آنکھیں نکال دیں گی، اب اگر تو میلی آنکھ دیکھے گا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں ایٹمی اسلحہ تیرے لیے بالکل تیار ہے۔ 4 مہینوں سے زیادہ کا وقت گزر گیا، وہ دیکھتے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے جا رہے ہیں، وہ دیکھتے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں مجھے حماس کے ایک رہنما ملے، میں نے کہا سناؤ جتنا اب تک اسرائیل نے فلسطین میں بچوں کا قتل عام کیا، جوانوں کا قتل عام کیا، عورتوں اور بزرگوں کو قتل کیا، آپ کیا سوچ رہے تھے کہ اتنے وقت میں اسرائیل اتنا ہی نقصان کرے گا؟ اس نے کہا ہم نے تو اس سے زیادہ کی بھی تیاری کی ہوئی ہے، لیکن یہ بات طے ہے اب ہم اس وقت تک نہیں رکیں گے جب تک اسرائیل کا نام نہ مٹائیں۔ اس نے ایک اور بات کہی، میں نے کہا آپ کے حالات کیا ہیں؟ اس نے کہا ہم نے پہلے تو 7 اکتوبر کو جو بسم اللہ کی ہے نا، اس آغاز سے 2 سال پہلے ہم نے تیاری شروع کر دی تھی۔ اور اگلی بات اس نے کہی، اس نے کہا اسباب کے درجے میں کوئی ملک بھی ہمارا ساتھ نہ دے، ہم اپنے وسائل میں 1 سال تک لڑنے کی پوری تیاری مکمل کر چکے۔ ہم جب کہتے ہیں مسلم ممالک افواج روانہ کریں، ہم جب کہتے ہیں ایٹمی اسلحہ کا استعمال ان یہودیوں پر کیا جائے جنہوں نے نہتے فلسطینیوں کو شہید کیا، ہم اس لیے بھی کہتے ہیں 7 اکتوبر کے بعد امریکہ کا وزیر خارجہ 3 مرتبہ اسرائیل میں آ کر کہتا ہے میں اسرائیل میں اس لیے نہیں آیا میں امریکہ کا وزیر خارجہ ہوں، میں اس لیے آیا میرا باپ یہودی، میری ماں یہودی، اور میں یہودی ریاست کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ہائے افسوس فلسطین لہو لہو ہے، مسلمان ملکوں میں کوئی ایک صدر وزیر اعظم بھی ایسا نہ ہوا جو مسجد اقصی کے صحن میں کھڑا ہو کر کہتا میں اس لیے نہیں آیا
میں فلاں ملک کا صدر وزیر اعظم ہوں، بلکہ میں اس لیے آیا ہوں میری ماں مسلمان، میرا باپ مسلمان، میں محمد کا غلام ہوں۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ ہوا جو ان کے ساتھ جا کر کھڑا ہوتا۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ آتے ہیں مولوی ہو تہاڈا کم ہی ہوئے چاہ مچکا کے لڑائی رکھو، تسا نہیں جیون دیندے کسی پاسے، تسا کھلوون نہیں دیندے، تسا نویاں تو نویاں لڑائیاں چھڑی کھلے ہو۔ معیشت دے حالات دیکھو، آئی ایم ایف کی شرائط ہمارے سر پر ہیں، مصیبتیں دیکھو، یہاں پر لوگوں کے لیے کھانا پینا مشکل ہے۔ میں نے کہا ہم نے آئی ایم ایف کو پڑھ کر بات نہیں کی، ہم نے اللہ کے قرآن کو پڑھ کر بات کی ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کہتا ہے رب پر بھروسہ کر کے قدم تم اٹھاؤ، معیشتیں اللہ تمہاری مضبوط کر دے گا۔ تو معیشت اگر مضبوط کرنی ہے تو مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور خانپور والوں، اگر ابھی تک فلسطین کے نہتے مجاہدین اسرائیل کے مقابلے سے نہیں تھکے تو آپ اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ سے کیوں تھک گئے؟ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ جاری رکھو گے؟ اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے دعائیں جاری رکھو گے؟ ان کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ آپ کا ہے، اپنی نسلوں میں بھی بتاؤ گے کہ فلسطین ہمارے لیے کیا ہے؟ اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مسجد اقصی بھی آزاد ہوگی، برما کے مسلمانوں کو بھی میرا رب آزادی دے گا، کشمیر کے مسلمانوں کو بھی میرا رب آزادی دے گا۔ اس تحریک سے جڑے ہوئے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کے دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے؟ یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، اور دل سے یہ کہہ کر آ، گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی یاہوں نے شولوں کی ردائیں پہنی ہیں، یہ جال کفت سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، ہمت لگی طوفانوں میں، جذبوں کو ہمارے چھین سکے، جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچا لیں۔